الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مینا عرفات میں خیمے بہت شاندار بنائے تھے، لیکن پانی کی قلت تھی وہاں۔ مزدلفہ میں تو جہاں ہمارا قیام تھا اس کے پاس جو حمامات تھے وہاں تو پانی نہ وضو کے لیے تھا اور نہ ہی استنجے کے لیے تھا۔ بہت پریشانی لوگوں کو ہوئی اس سائڈ میں۔ خیموں میں لوگوں کو جگہ نہیں ملی، جو باقاعدہ جن پر لائسنس ہے، جن ٹریول ایجنٹس پر، ان کے حاجی خیموں کے باہر پڑے تھے۔ یہ ناقص انتظامات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ خیموں میں کھانے کا شاندار انتظام تھا، ہر چیز مل رہی تھی کھانے کی، ناشتے میں، دونوں وقت کے کھانے میں، لیکن وہی تھا کہ لوگ خیموں کے باہر پڑے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ باہر پڑے تھے۔ دلی کے کئی ایسے بڑے گروپ جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، جن کے ساتھ پہلے آیا بھی ہوں، ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے حاجیوں کو بھی جگہ نہیں ملی ہے خیموں کے اندر، جبکہ اچھے خاصے پیسے لوگوں نے بی کیٹیگری میں بھرے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ انتظامات کا یہ مسئلہ ہے۔ باقی جو اموات ہوئی ہیں اس میں کئی چیزیں ہیں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کی موت جس وقت طے ہے وہ آنی ہے، وہ کہیں بھی ہو، بے شک اور اس کے کچھ نہ کچھ اسباب بن جاتے ہیں، بے شک، لیکن موت وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے طے کر دیا ہے اسی وقت آتی۔ صحیح ایک بات، تو یہ ایک مسلمانوں کو اپنا اس عقیدے کو صحیح طور پہ رکھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرمی شدت کی رہی، اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اس گرمی میں اس کو رخصتوں کو چھوڑنا اور فضیلت کی طرف جانا یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ پینے کے پانی کا بہترین انتظام تھا۔ پینے کے پانی کی بوتلیں میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر مقام پر تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی۔ جی، پولیس والے بھی لوگوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے تھے الحمدللہ، اس طرح کے لیے، اور یہ سب چیزیں تھیں وہاں۔ اور پینے کا پانی تھا، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سائڈوں میں جو لگے ہوتے تھے لوگ ان سے پیتے تھے، لیکن بوتلیں وافر مقدار میں تھیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی۔ الحمدللہ، بڑی تعداد میں اسٹور کیا ہوا تھا، جگہ جگہ کارٹون کے کارٹون ان کے تھے اور وہ دیے جا رہے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کل ملا کر یہ جو اموات کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی وقت طے کیا تھا، صحیح بات ہے، اور موت واقع ہوئی۔ اور یہ بھی ایک پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ حالت احرام میں جس آدمی کی موت واقع ہوتی ہے وہ قیامت کے دن احرام ہی کی حالت میں اٹھے گا، اور یہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ بے شک، تو اس ناحیے کو بھی لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال انتظامات کی جو کمیاں تھیں وہ تو تھیں، انتظامات کی کمیاں۔ اس میں مسئلہ کیا ہے، حکومت نے جن لوگوں کو کانٹیکٹ دیے یہ ان لوگوں کی کمی ہے، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ہاں، حکومت کی کمی نہیں ہے، صحیح، کانٹیکٹ دیے ہیں، بالکل، مطلب حکومت نے جن لوگوں کو کانٹیکٹ دیے، چاہے وہ مینا سے متعلق ہو، عرفات سے متعلق ہو، مزدلفہ سے ہو، یا ٹرانسپورٹیشن سے متعلق ہو، تو ان کمپنیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ وہ انتظامات میں کیوں کمی واقع ہوئی اور کیوں وہ انتظامات صحیح طور پہ نہیں کر سکے۔ اچھا، میٹرو ہمیں ملی تھی، میٹرو سے ہم نے سفر کیا، جمرات تک بھی گئے، لیکن اس میں چلنا اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ ہے کہ گروپ کر کے وہ لوگ لے رہے تھے، تو اس میں ایک دو گھنٹہ کھڑے رہنا پڑ رہا تھا میٹرو کے اسٹیشن کے نیچے۔ اچھا، وہاں اسکیلیٹر بھی انہوں نے نہیں کھولے ہوئے تھے، سیڑھیوں سے ہی لوگوں کو اوپر چڑھنا پڑ رہا تھا، تھوڑے لوگ بھی سیڑھی سے چڑھ رہے تھے، اتر رہے تھے۔ جی، تو یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنا، یہ بھی میٹرو کا سفر۔ جبکہ ہم خوش تھے کہ اس مرتبہ میٹرو میں
سفر رہے گا تو آسانی رہے گی. میٹرو میں بیٹھنے کے بعد تو آسانی، لیکن میٹرو تک پہنچنے میں جو دشواریاں لوگوں کو ہوئی ہیں وہ بہت تکلیف دہ رہی. خود میں بھی ظاہر عمر کے اس حصے میں ہو کے پہلے جیسا مسئلہ تو نہیں ہے، صحیح بات ہے. پریشانی ہوئی، لیکن بہرحال سفر حج جو ہے اس میں پریشانیاں تو آتی ہیں. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ آج کے اس دور میں ان تمام کمیوں کو اگر ہم نظر انداز کریں، جتنی آسانیاں اس سفر میں حکومت سعودی عرب نے دی ہوئی ہیں وہ کم نہیں ہیں، بہت ہیں. ورنہ 40-50 سال پہلے کس طرح لوگ حج کرتے تھے اس کا تصور کریں تو ہم تو ہمت ہی نہیں کر سکتے حج کی. بالکل صحیح فرمایا. کہ کس طرح سے لوگ دھوپ میں، گرمی میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے، پرانی گاڑیوں سے سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، یہ ساری چیزیں. اور اس زمانے میں کہیں بھی ایسی نہیں تھا، کہیں ایسے نہیں تھا. صحیح بات. تو بہرحال یہ ہے کہ سہولتیں تو بہتر سے بہتر ہوئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو نیچے کے لوگ ہیں جن کے پاس کانٹیکٹ رہے ان کی طرف سے کوتاہیاں ہیں جن کا محاسبہ ہونا چاہیے. اللہ آپ کے سفر میں آسانی فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سیدھے حکومت کو مطلب پورے الزام ٹھہراتے ہیں، حکومت پہ الزام لگا دیتے ہیں، سیدھے وہ بیچ والوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ جو نیچے آدمی ہے، منتظم ہے، اس کی کیا کوتاہی ہے، لیکن وہ سیدھے حکومت کو بلیم کرتے ہیں. یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہاں، ہر چیز ہمارا مزاج یہی ہو گیا نا کہ ہر چیز حکومت کے سر پہ ڈال دی جائے. ابھی حادثہ ہوا جدہ کے اندر، ایک بلڈنگ گری ہے، وہ حکومت نے 2 فلور کی اجازت دی تھی اور 2 فلور کی اجازت کے بعد اس نے 2-3 فلور اس کے اوپر اور ڈال لیے. مالک مکان نے 2 فلور اور ڈال لیے تو پوری بلڈنگ گھس گئی زمین میں، ڈھہ گئی. اب اس حکومت نے جو محاسبہ کیا ہے اس کو بھی سزا دی ہے، بلڈر کو بھی سزا دی ہے، مالک کو بھی سزا دی ہے، اور جن لوگوں نے رشوت لی تھی میونسپلٹی میں یا بلدیے میں ان کو بھی سزا دی ہے. تو محاسبہ تو ہوتا ہے. اب یہ کہ ہر چیز ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہر چیز ہم سعودی عرب کی حکومت کو کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. ہم جو سعودی عرب کا نظام ہے اس نظام کو فالو کریں. صحیح بات ہے. حالانکہ اتنا ضرور تھا کہ جیسے رمی کے لیے جانا ہے تو وہ مرشد ایک لڑکے کو ساتھ بھیجتے تھے جو بحیثیت مرشد گروپ کے آگے چلتا تھا، اور میٹرو پر بھی پہنچایا تو اسی مرشد کی رہنمائی میں میٹرو تک گئے. تو یہ انتظامات تھے. اب یہ ہے کہ آدمی جلد بازی میں پہلے کہیں بھاگنے کی کوشش کرے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی تو پھر آنی ہے. اور ہم تو لوگوں کو ہمیشہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ بھائی حج کا سفر جو ہے اس میں دشواریاں، اور خاص طور جو مین ایام ہوتے ہیں 5-6 دن کے، ان میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ دشواریاں، پریشانیاں آئیں گی. اور اس پر آدمی اگر صبر کر لے تو بڑا اجر ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بہت شکریہ اس فیڈ بیک کا حافظ شکیل صاحب. حکومت تک اگر یہ بات پہنچ سکے کہ جن کمپنیوں کو آپ نے مینا عرفات کے خیموں کا انتظام دیا ان کا محاسبہ کریں. بہت خوبصورت. پیغام حکومت تک پہنچنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز وہاں تک پہنچائے اور آنے والے دنوں میں جو خامیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے پوری فرما دے. بہت شکریہ حافظ شکیل صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر میں آسانی فرمائے. حج مبرور و سعی مشکور و ذنب مغفور. آج آپ کی واپسی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حرم کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی اہلیہ کو اللہ عافیت سے رکھے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، عافیت دے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. تمام اہل خانہ کو اللہ خیر و عافیت سے رکھے. اللہم آمین. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب